کہ اسلام ہم سے دو چیزوں کی طہارت مانگتا ہے، دو چیزوں کی صفائی مانگتا ہے۔ آپ چاہے مسجد میں ہیں، مسجد سے باہر ہیں، گھر میں ہیں یا بازار میں ہیں، آپ خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، اسلام ہر وقت دو چیزوں کی طہارت مانگتا ہے۔ اور اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں پھر تو یہ دو چیزوں کی طہارت اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، جسمانی طہارت، جو ظاہری طہارت کہ جسم پاک صاف ہو، غسل کا اہتمام ہو، وضو اچھے سے کیا ہوا ہو، اور لباس پاک صاف ہو، سر کی ٹوپی سے لے کر پاؤں کی جرابوں تک جسم کا ہر کپڑا جو ہے وہ پاکیزہ ہو، پاک ہو، ہر قسم کی پلیدی سے پاک ہو۔ یہ ظاہری طہارت جو اسلام ہم سے مانگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نماز میں کھڑا ہونے لگا ہے تو اعزاز کیا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، سرگوشیاں کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے پروٹوکول بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ جسم پاک صاف ہو، لباس اچھا ہو، صاف ہو، اور یہ ہے کہ خوبصورت زینت اختیار کر کے اپنے رب کے سامنے آگے کھڑا ہو پورے اہتمام کے ساتھ۔ یہ طہارت نوٹ کیجئے پہلی۔ دوسری طہارت جو اسلام ہم سے مانگتا ہے وہ ہے قلبی طہارت، دل کی طہارت، جس کو باطنی طہارت بھی کہہ لیجئے، انٹرنل پیورٹی جو کہہ سکتے ہیں آپ، اندرونی جو طہارت کہ دل بھی پاک صاف ہو، اس میں کوئی شرکیہ نظریات نہ ہوں، شرکیہ عقائد نہ ہوں، مشرکانہ اور بدعتی سوچ نہ ہو، گناہ کے جذبات اور گناہ کے ارادے نہ ہوں، حسد، بغض اور نفرت نہ ہو کسی کے لیے۔ اگر آپ نے جو انتہائی برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وی آئی پی جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، امامہ بھی ایسا باندھا ہوا لاجواب، نماز میں کھڑا ہے، کپڑوں کو دیکھ کے ہر بندہ رشک کر رہا ہے، کیا کمال کا برانڈ پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں دسیوں لوگ ایسے ہیں جو اولاد دیتے ہیں، اس کی سوچ میں دسیوں لوگ ایسے ہیں جو شفا بھی دیتے ہیں، دسیوں ایسے ہیں جو عالم الغیب بھی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ سر، اللہ نے اس کے جبوں کبوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس کے برانڈ کپڑے کو کیا کرنا ہے؟ جتنے مرضی اچھے پہنے ہوئے ہو۔ تو دونوں طہارتیں چاہیے، ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی۔